حج کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 91ویں آیت ہے 51. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی وہ لوگ جہنمی ہیں. سرکار کے وقت کفار قریش اتنی کوشش کرتے تھے کہ سرکار آیتیں نہیں پڑھیں, کسی طرح آیتیں بند ہو جائیں, ان کو ختم کر دیا جائے. اس طرح سے سرکار کو الزام دیا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے, یہ اس طریقے سے الگ الگ کسی بھی طریقے سے قرآن بند کروا دینا, آیتوں کو مٹا دینا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگ یہ جو کوشش کرتے ہیں, یہ دوڑ کے کوشش کرتے ہیں, سایوں سے مراد دوڑ کے کرنا ہے, وہ لوگ جہنمی ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ آیتیں مٹ جائیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنوا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم. اس کے بعد کی آیت جو ہے اس کا میں آپ کو پہلے ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا, جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان ان کی تمنا میں خلل اندازی کرنے لگتا. اس طرح شیطان جو بھی خلل اندازی کرتا اللہ اسے مٹا دیتا, پھر اس کے بعد اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا ہے, اور اللہ بڑا علم اور صاحب حکمت ہے. نبی کا بھی ذکر ہے اور رسول کا بھی ذکر اس آیت میں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو خواب میں فرشتے کو دیکھتا بھی اور سنتا بھی ہے, وہ نبی ہوتا ہے. اور رسول وہ ہوتا ہے جو جاگتے ہوئے فرشتے کو دیکھتا اور سنتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. تو ہر نبی اور ہر رسول کی تمنا ہوتی تھی کہ لوگ مومن ہو جائیں. جب وہ تمنا کرتا تھا مومن ہو جائیں, تو پھر شیطان اس تمنا میں فتنہ پیدا کرتا ہے. اور جو فتنہ پیدا کرتا ہے تو کس کی طرف فتنہ ہوتا ہے؟ وہ فتنہ لوگوں کی طرف ہوتا ہے جس کو کہ جن لوگوں کو نبی اور رسول آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اللہ نے شیطان خلل ڈالتا ہے. تو میں پھر سے ترجمہ دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا, جب اس نے کوئی تمنا کی, تمنا یہ کہ لوگ مومن ہو جائیں, تو شیطان تمنا کی تو شیطان ان کی تمنا میں خلل اندازی کرنے لگتا. خلل اندازی کیسے کرتا کہ رسول اور نبی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہے, اب لوگ ہیں تو شیطان کیا کرے گا کہ ان کا دھیان بٹائے گا اور یا ان کے دل میں شک پیدا کرے گا, تاکہ وہ سنتے بھی بات کو انسنی کر دیں اور یقین نہیں کریں. یہ شیطان کرنے لگا. اس طرح شیطان جو بھی خلل اندازی کرتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا ہے, اور اللہ بڑا علم اور صاحب حکمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہوتی ہے اس میں. شیطان کی طرف سے جو خلل ہوتا ہے تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی خلوص کے حساب سے اس کی مدد کرتا ہے, اور مومنین کو اللہ ہدایت دیتا ہے, لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے. اور اللہ بڑا علم والا, حکمت والا کہ کس کو ہدایت دینا چاہیے. جو کوشش کرتا ہے, جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے, انکساری ہوتی ہے, اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. جس میں عقل مندی ہوتی ہے, جس کا دل نرم ہوتا ہے. تو آگے کی آیت میں اللہ نے بات کو واضح کرا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا شیطان کیوں کرتا ہے, اور ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اللہ نے بات کو واضح کرا ہے. لیجعل اللہ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیجعل ما فی یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید. تاکہ اللہ شیطان کی خلل اندازی کو بیمار دلوں اور سنگ دل افراد کے لیے فتنہ بنا دے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل چکے ہیں. بات اللہ نے اس کو واضح کری کہ اللہ تعالیٰ جب
شیطان کو جو موقع دیتا ہے یا اللہ کی طرف سے شیطان کا چھوٹ ہے کہ وہ لوگوں کو شک و شبہ پیدا کرے، تاکہ خصوصاً جو دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور ایک وہ جو سخت دل ہے، ان کے لیے فتنہ پہ ایک ٹیسٹنگ ہو، ٹرائل ہو، امتحان ہو ان کا اللہ کی طرف سے۔ تو دو کا فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، دو طرح کے لوگوں کی بات کری اللہ نے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ وہ دلوں کے مرض والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ دلوں کے مرض کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں ہوتی، ان میں سوچنے کی طاقت جو ہونا چاہیے انسان کی، وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بس سستی ہے، انٹلیکچوئل سستی ہے، تاکہ بات کو غور سے نہیں سنتے ہیں، تو وہ ان کی بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے وہ شک میں چلے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ وہ سخت دل وہ ہوتے ہیں جو کہ دل سخت اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں انکساری نہیں ہوتی، ملائم دل نہیں ہوتے۔ جب تک کہ دل ملائم نہیں ہوں گے اور انکساری نہیں ہوگی، تب تک اس دل کے اندر کوئی ایمان نہیں جا سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، سخت زمین کے اندر پودا نہیں اگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دو طرح کے قلبوں کی آزمائش ہوتی ہے اس میں، تاکہ اللہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے۔ ہاں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم دعا کریں ہمارے دلوں سے مرض چلے جائے، شک کا مرض چلے جائے، جہالت کا مرض چلے جائے، سنگ دلی کا مرض چلے جائے، تاکہ ہمارا دل نرم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کروائی ہے بندوں کی، اللہ کے حکم سے ہی شیطان لوگوں کے اوپر آتا ہے نا، کیونکہ اللہ کا یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ بغیر آزمائے ہوئے کسی کو جنت میں نہیں جان دے گا۔ اس دنیا میں ہم آزمائش کے لیے آئے، اور آزمائش اللہ کے حکم سے شیطانی کو چھوڑ دیتا اللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ سے مدد مانگے شیطان کے خلاف۔ اب اللہ نے آگے بھی اس بات کو اور تفصیل سے بیان کرا ہے اگلی آیت میں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوئے وہ جان لیں کہ یہ حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں، اور ان کے سامنے ان کے دل جھک جائیں، اور بے شک اللہ ہدایت کرتا ہے مومنوں کو سیدھے راستے کی طرف۔ دیکھیں اللہ نے اس بات میں واضح کر دیا، لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو علم دیا گیا وہ جان لیں۔ ابھی کس کو علم دیا گیا ہے؟ علم ان کو دیا جو سمجھدار لوگ ہیں، جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جن کو کہ اللہ چاہتا، جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سنتے ہیں، وہ ان کی عقل تیز چلتی کیونکہ انہوں نے اس سے کام کیا ہے کہ یہ حق ہے۔ وہ لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے پروردگار کی طرف سے، تو اس پہ ایمان لے آئیں، اس پہ وہ ایمان لے آئیں، اور ان کے سامنے ان کے دل جھک جائیں، تو وہ اور بے شک اللہ ہدایت کرتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی ہدایت میں شامل ہے، اور مومنوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کے اللہ جاتا ہے۔ یہ جو ایمان آتا ہے بغیر اللہ کے اذن کے ایمان نہیں آتا ہے، تو یہ سب یہ اللہ کے فضل و کرم ہے کہ اس طریقے سے اللہ جو لوگ اوت العلم لوگ ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، یہی کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ پڑھتے رہے، دماغ کو تیز کرتا رہے، اور عقل مند بنے اور چاق و چوبند بنے۔ اس کا بار بار یہ کہا گیا نا حدیثوں میں کہ مومن جو ہوتا بڑا عقل مند ہوتا ہے، اور قرآن میں بار بار جو اللہ نے کہا ہے عقل مندوں کے لیے کہا اللہ نے کہ بار بار عقل مندوں کا ذکر ہے قرآن میں، پورے قرآن میں عقل مندوں کا ذکر ہے، اللہ کو عقل مند لوگ پسند ہے۔ وَلَا يُزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اس کی طرف سے ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے یا ان پر کسی منحوس دن کا عذاب وارد ہو جائے۔ اب یہ اللہ کس کے بارے میں بات کر رہا؟ دو طرح کے کافر تھے سرکار کے وقت، ایک تو وہ تھے جو کہ ایمان لائی نہیں کبھی، تو یہ آیت ان کے لیے،
وہ ایمان ہی نہیں لائے اور اسی طرح وہ مر گئے. ایک وہ تھے کہ جو ایمان لے آئے تھے, شروع میں تو جنگ کرے بعد میں ان کے دل نرم ہوئے تو وہ ایمان لیا. تو یہ جو آیت آئی ہے ان کے لیے جو کبھی ایمان نہیں لائے تھے, میں پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ. اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اس کی طرف سے ہمیشہ شک میں ہے. کس کی طرف سے شک میں ہے؟ قرآن کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے مبتلا ہے. جنہوں نے کفر اختیار ہمیشہ شک میں ہے, یہاں تک کہ ان کے اوپر اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے. اب اس میں دو طرح کا عذاب بتایا اللہ نے. حتیٰ تعتیم ساعۃ بغتۃ, ساعۃ بغتۃ یعنی اچانک قیامت آ جائے, اچانک قیامت آ جائے. اور یاتیہم العذاب یوم عقیم, یا ان پر منحوس دن کا عذاب وارد ہو جائے. اب یہ ترجمہ جو ہوا یوم عقیم کا, اس کی جو وضاحت ہوئی یوم عقیم کی جو وضاحت کی یہ میزان میں, یوم عقیم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی رات نہیں ہو, وہ ایسا دن ہو کہ اس کے بعد رات نہیں ہو. بانج دن کہلاتا ہو, بانج بیرن, کسی بعد رات ہی نہیں بس وہ. تو وہ بانج دن کون سا ہوگا؟ وہ بانج دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے کہ وہ بانج دن ہے کہ رات نہیں آئے گی اس میں. تو یوم عقیم سے لوگوں نے اچھا پھر یہ ایک تو یہ ایکسپلینیشن ہے یوم عقیم کا, ایک ایکسپلینیشن یہ دیا گیا. دوسرا کیا دیا گیا یوم عقیم سے؟ ساعۃ بغتۃ سے صاف ہے کہ قیامت دن ہے. اور یہ عذاب یوم عقیم سے مراد یہ بھی کہی جاتی, میزان نے بھی کہا ہے کہ یا تو جس دن آپ کا انتقال ہوا ہے یہ وہ دن ہے, یا وہ کہ جس دن بستیوں پر عذاب آیا اور وہ تہس نہس ہو گئی, اس کو بھی یوم عقیم کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے نہیں جب تک کہ یہ قیامت نہ دیکھ لیں گے, یا یہ اس دن کا منحوس دن کا عذاب نہ دیکھ لیں گے, جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں, میں نے عرض کیا آپ کو. الملک یوم اذن اللہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی اور وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے وہ نعمت پور جنتوں میں جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن جو ملک ہوگا اللہ کا ہوگا, ملک حقیقی اور ملک مجازی. ملک حقیقی کیا ہے؟ ایبسولوٹ سوورنٹی, اللہ کی جو سوورنٹی ہے, جو اللہ کی بادشاہت ہے وہ حقیقت میں ریئل میں. اور ملک مجازی یعنی ظاہری حکومت. اس دنیا کے اندر بھی دو حکومتیں ہیں. اس دنیا کے اندر اصلی حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ظاہری حکومت کس کی ہے؟ اللہ نے لوگوں کو اتھارٹی دے دی کہ تم اس کو استعمال کر لو, تم اس کو استعمال کر لو. یا جیسے کہ یہ زمین ہے تو کہا کہ یہ فلانے صاحب کی زمین ہے, تو ان کو تھوڑے دن کے لیے اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ اس کو استعمال کر لیں, ہے نا. تو یہ ایک ظاہری حکومت ہوئی صاحب کی, لیکن حقیقی حکومت کس کی؟ اللہ کی زمین پہ, کیونکہ اللہ نے خود بنایا اس کو. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ساری ظاہر حکومت ختم ہو جائیں گی, صرف اللہ کی حکومت دکھے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا الملک یوم اذن اللہ, آج کے دن اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی, بادشاہت ہوگی. یحکم بینہم, اللہ نے فیصلہ کر دے گا. قال فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, جو لوگ نیک عمل کرے اور جو لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے جنت نعیم ہے, نعمت کے باغ ہے. والذین کفروا کذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین, اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوا. ان کے لیے جنہوں نے بھی اللہ سے کفر کرا اور آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے سبحانہ تعالیٰ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور جنتوں میں داخل کرے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقهم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور
انہیں بہترین رزق عطا کرے گا اور یقیناً اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے، ہر مومن کو یہ آیت بہت 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 پسند آتی ہے۔ رونے والے اس آیت کو پڑھ کر روتے بھی ہیں، خوش ہونے والے خوش بھی ہوتے ہیں، اور سب تمنا بھی کرتے ہیں اس کا یہ آیت بس زندگی میں اس آیت کو دل میں چھپا لیں آپ، میں بھی چھپا لیتا ہوں اور اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور ضرور انہیں بہترین رزق عطا کرے گا اور یقیناً اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ لَيَدْخُلُنَّهُمْ مُدْخِلًا يَرْضَوْنَهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور انہیں ایسی جگہ پہنچا دے گا جس سے وہ راضی ہوں گے اور بے شک اللہ علم اور حلم والا ہے۔ اللہ علیم اور حلیم ہے، اور وہ ایسی جگہ انہیں پہنچا دے گا جس سے وہ راضی ہوں گے اور بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ آیت، ان آیتوں میں آپ زندگی نکال سکتے ہیں، بس سوچ کے خوش ہوتے رہیں۔ یہ آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جب آئی تھی کہ جب سرکار کے ساتھ جو اصحاب تھے ان میں کچھ مومن تو شہادت پا چکے تھے، باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا جو شہید نہیں ہوئے تھے حالانکہ مشقتیں کر رہے تھے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ہجرتیں بھی کری، پھر جہاد بھی کرے، لیکن قتل نہیں ہوئے تھے، مطلب وہ زندہ تھے لیکن لگے ہوئے تھے کوششوں میں۔ تو انہوں نے سرکار سے کہا کہ سرکار یہ تو لوگ جو شہید ہو گئے تو چلے گئے شہید ہو کے جنت، ہمارا کیا ہوگا؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا خوبصورت آیت ہے، اس کو بس دل میں رکھ لیں۔ اب پھر سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یا تو قتل کر دیے گئے یا مر گئے، بھائی قتل تو کمی ہوتے، زیادہ لوگ تو مرتے ہی ہیں نا، آج کی دنیا میں کہاں قتل ہوتے ہیں، آج ہمارا آپ کا کیا، زیادہ تو انتقال ہی ہوتے ہیں، مر گئے تو اللہ ضرور ضرور انہیں بہترین رزق عطا کرے گا۔ اللہ ضرور ضرور بہترین رزق عطا کرے گا، اور یقیناً اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، بہترین رزق عطا کرے گا۔ اور آگے اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے جو میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، اور انہیں ایسی جگہ پہنچا دے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، ایسی جگہ پہنچا دے گا جس سے وہ راضی ہوں گے۔ دیکھیں آپ سنیں اس کو، آیت کو بس خوش ہوتے رہیں۔ یہ آیت جب آپ نمازیں پڑھیں، جب آپ نماز شب کے لیے اٹھیں تو یہ آیت کو دل میں رکھیں، اس کو دھیان میں رکھیں۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ لا يدخلونهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم، اور وہ ایسی جگہ پہنچا دے گا جس سے وہ راضی ہوں گے اور بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے، کہ اللہ سے وہ ایسی جگہ پہنچا دے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، دیکھ کے اس کو خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے اپنے دو نام لیے۔ یہ جو آیتوں کا سلسلہ، یہ آیتیں ایسی ہیں جو شروع کا ابھی سلسلہ ہوا ہے، آپ نے دو نام اللہ کے سنے، ہر آیت میں دو نام اللہ کے، تو 8 آیتوں میں اللہ کے 16 نام ہیں۔ ان آیتوں کا شروعات جو ہوئی ہے، ہر آیت میں 2 نام اللہ کے، ایک سے خوبصورت نام، اللہ کے سبھی نام خوبصورت ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے لگاتار 8 آیتوں میں اللہ کے 16 نام ہیں۔ ایسا میں نے اور کہیں نہیں دیکھا ہے فی الحال۔ یہ آیتیں بہت زیادہ ایک روحانی مرتبہ رکھتی ہیں، اور یہ جو آیت ہے یہ تو بس غضب کی آیت ہے، دل میں چھپا لیں۔ تو کیا ہے اس میں پھر؟ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہوں گے۔ ان اللہ علیم حلیم، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حلم والا ہے۔ تو جاننے والا ہے کیا؟ اللہ کہ اللہ جانتا ہے آپ جہاں کے آپ کو کیا خوشی ہوگی، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ جب انتقال کریں گے تو آپ کو وہیں پہنچا دے گا وہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ سورہ فرقان میں کہا نا لہم فیہا ما یشاء خالدون، کہ وہ جو چاہیں گے ان کو وہاں ملے گا، یہ سورہ فرقان میں۔
جو چاہیں گے ان کو ملے گا ہمیشہ کے لیے. یہ صرف یہ وعدہ دنیا نہیں کر سکتی, یہ وعدہ صرف اللہ کر سکتا ہے جو کہ اس کائنات کا مالک ہے. جو تمہیں چاہو گا, جو تمہیں پسند ہے وہ میں تمہیں دوں گا. بے شک اللہ علم والا حلم والا ہے. اللہ جانتا آپ کو کیا پسند ہے, اللہ جانتا آپ کو کیا پسند ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے معلوم تمہیں کیا پسند ہے, میں تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے. اور اس میں لفظ بھی آیا, حلیم بھی آیا کہ بردبار اللہ, حلم والا میں بردباری ہے. تو بردباری کے بارے میں الگ الگ ایکسپلینیشن ہوئے کہ بردبار لفظ کیوں آیا اللہ کا, اللہ کا نام بردبار کیوں, حلیم کیوں آیا اس وقت. تو حلیم سے دو باتیں کہی گئی کہ ایک تو یہ ہے حلم کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ نکالے گئے تھے والذین حاجروا فی سبیل اللہ, مطلب زیادہ تر لوگ تو نکالے گئے تھے نا, اس آیت کو جو ہم شروع کرنے والے حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا, جو نکالے گئے تھے, تو جن ظالموں نے نکالا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کی طرف سے ابھی بردباری رکھے ہوں, میں نے ان سے بدلہ نہیں لیا ہے. کیونکہ اس سے مومنین کی آزمائش ہو رہی نا, تو اللہ تعالیٰ تو حکمت والا نا. اس جب یہ ظالم ظلم کر رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بردباری دکھائی. دوسرا ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ اس حلیم سے مراد یہ کہ بردباری مومن کی طرف بھی ہے. مومن کی طرف کیا بردباری ہے کہ جو مومن جو ہمارے سے گناہ گار ہیں, جو زندگی میں اتنے گناہ کرتے ہیں, اس کے بعد بھی اللہ ان کے ساتھ حلم رکھتا ہے, کہتا کہ تو بندے میری راہ میں آ جا, خالص ہو جا میرے لیے, تو خالص ہو جا, تو میں تیرے ساتھ حلم رکھتا ہوں تاکہ تو میرے راستے پہ چلے. تو والذین حاجروا فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کے راستے پہ چلو, پھر مر بھی جاؤ. اخلاص ہونا زندگی میں, اخلاص لے آئیں, اللہ کے لیے کام کریں, ہر کام اللہ کے لیے کریں. آپ سوچیں تو اللہ کے لیے, بیٹھیں تو اللہ کے لیے, پانی پییں تو اللہ کے لیے, جاب کو جائیں تو اللہ کے لیے, بچوں سے اچھی بات کریں اللہ کے لیے, بیوی سے اچھی بات کریں اللہ کے لیے, ماں باپ کی عزت کریں اللہ کے, ہر چیز اللہ کے لیے کریں. فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ. اور آپ کی موت ہو گئی بیٹا, آپ کو انشاءاللہ اسی آیت میں آپ زمرے میں شامل ہوں گے. یہ کیا زمرہ ہے کہ جو چاہو گے ملے گا, مطلب شہادت کا درجہ ہے. ذالک من عاقب بمثل ما ذالک من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لینصرن اللہ ان اللہ لعفو غفور. یہ تو ہے کہ ان کا حال اور جو بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا, پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یہ آیت آخری آیت ہے آج کی مجلس کی. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے اور وہ شخص بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ اس پہ ظلم ہوا ہے, پھر اس پہ زیادتی بھی ہوئی ہے اور ظلم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے, تو وہ بدلہ لینا چاہتا ہے, تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا, اس کی مدد کرے گا اللہ جس پہ ظلم ہوا. یہ خاص طور سے آج جہاد کے لیے آئی کہ جو لوگ مسلمانوں پر زبردستی جہاد لاتا جاتا ہے نا, کہ جا کے حملہ کر دیا, اب ظلم ہو رہا نا مسلمانوں پہ, تو جو اپنا دفاع کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرے گا, اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو اس میں جو آیا عفو غفور کیوں آیا ہے کہ یہ کس کے لیے معافی ہے اور کس کے لیے یہ ہے معافی اور بخشش ہے, تو اس میں بھی بحث ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں میزان نے جو کہا ہے, میزان نے کہا کہ عفو غفور سے مطلب مراد یہ ہے کہ جب ایک مظلوم پہ جب حملہ ہوتا ہے, جب ظالم مظلوم پہ حملہ کرتا ہے, تو اللہ نے مظلوم کو اجازت دی کہ وہ بدلہ اتنا ہی لے جتنا اس پہ ظلم ہوا ہے نا. تو جب وہ اتنا ہی بدلہ لیتا ہے جتنا ظلم ہوا ہے, تو اس میں جو بدلہ لیتا ہے اس میں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, اس میں اس کا گناہ نہیں ہوتا ہے. یہ اس سے مراد یہ ہے اللہ عفو غفور, مطلب کہ جب وہ واپس جب حملہ کرتا ہے اور جو بھی اس سے جو ظالم کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے کیونکہ اس پہ تو ظلم ہوا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عفو غفور. لیکن اللہ تو اتنا بخشنے والا کہ جو ظالم بھی ہوتا ہے اللہ اس کو بھی چاہتا ہے کہ اس کو بھی ہدایت ملے,
اور وہ بھی اپنے راستے پہ جائے. اللہ تو ہر ایک کو بیٹھا ہے ہدایت دینے کو, اللہ رحمان رحیم ہے. بس یہ ہے کہ انسان کی کوشش ہو. اسے جیسے ابھی آگے پہلی آیتوں میں بیان ہو چکا کہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی انسان بڑھائے, اپنی عقل کو بڑھائے اور اپنے دل کو نرم کرے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے. اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو خود کی مدد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو ہیں سست اور اللہ کہے گا میں تیری مدد کروں گا, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ آخری آیت جو پڑھی ہے کہ بدلہ لینے کی, تو اس کے اندر جو خاص جو پہلی اس سے پہلی کی جو آیت تھی جس میں کہ جو اپنوں نے پڑھی تھی اس سے کہ انہیں وہ ایسی جگہ پہنچا دے گا جس میں وہ راضی ہوں گے اور وہ بے شک بڑا علم اور علیم اور حلیم ہے, وہ آیت خصوصاً مولا متقیان کے لیے تھی, کیونکہ وہ ہی واز اے پرفیکٹ مین, ان کے لیے آیت تھی جس میں کہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو آیت جو آخری پڑھی کہ مظلوم بدلہ لے گا, یہ آیت خصوصاً امام زمان علیہ السلام کے لیے, اللہ زمان, کہ جب وہ ظہور کریں گے کعبے میں, جب ظاہر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اپنے جد کا خون کا بدلہ لینا آیا ہوں, اور نہ تو جد کا خون کا بدلہ لینا آئیں گے, اور ان کے ساتھ جتنے بھی جد کے خون کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو مظلوم ہیں ان سب کا بدلہ لینے مولا آئیں گے, سب کا بدلہ مولا لینے آئیں گے, تاکہ جن جن ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیں, ان کو اس کا مزہ چکھائیں, اور اللہ ان کی مدد کرے گا. اللہ بس ہم کو بھی چاہیے کہ ہم مولا کے ظہور کے لیے تیاری کریں. اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرتا ہے جو ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اللہ کو پسند نہیں کہ آپ ظالم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں. قیامت کے دن آپ کو اللہ کو حساب دینا پڑے گا, سخت گناہ ہے. آپ کس طرح سے بھی ہو ظالم کی آپ مخالفت کریں, زبان سے یا دل میں یا ہر طریقے سے, کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو, چھوٹے سے چھوٹے سے لے کے بڑا سے بڑا ظلم. اور مولا کا ظہور ہی اس لیے ہوا کہ جب دنیا میں ظلم اتنا پھیل جائے گا کہ صرف ظلم کے کچھ نہیں دیکھے گا, جو آج کل ہو رہا ہے ہر جگہ صرف ظلم کے سوا کیا ہے, اور ظلم لوگوں کو صحیح دکھتا ہے. آج کل مصیبت یہ ہے کہ جو ظالم ہے اس کی عزت ہے آج دنیا میں, اور جو مظلوم ہے اس کی ذلت ہے آج دنیا میں. تو یہ آخری زمانہ ہے, ہم کو چاہیے کہ ہم مولا کے ظہور کی تیاریاں کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو, اور ہم اس منزل میں پہنچیں کہ ہم وہاں جہاں پر کہ جا کے جس کو دیکھ کے ہم خوش ہو جائیں. مطلب ہر ایک کی الگ الگ خوشی ہوتی ہے. قرآن میں آیا تھا نا کہ مدخلیں یردونہا, جہاں وہ راضی ہو جائے. ہر ایک کی رضا الگ ہوتی ہے, کسی کو کیا چاہیے, کسی کو کیا چاہیے, ہم کو کیا چاہیے. ہماری رضا یہ ہوگی کہ ہم شہداء سے رہ لیں, ہماری رضا یہ ہوگی کہ ہم اہل بیت کی زیارت کریں, ہماری رضا یہ ہوگی کہ ہم دل سے اللہ کے نور کا دیدار کریں, اور اس کے مشتاقین میں ہم اس کے قرب میں سب سے آگے جائیں ہم. یہ ہماری رضا یہ ہے, ہمارے دل میں یہ ہے. اللہ ہمارے اس شوق کو پورا کرے انشاءاللہ. لیکن یہ جو اس مرحلے میں جو سب سے آگے تھے وہ امام حسین علیہ السلام تھے, جنہوں نے کہ جس طریقے سے اللہ کو راضی کرا, جس طریقے سے اللہ کے جس طرح قربانیاں دی انہوں نے ظالم کے خلاف. مولا حسین کھڑے ہوئے, اور جس طریقے سے انہوں نے جنگ کری, اور جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, وہ اپنی جگہ ایک ہی ہے. اور جو انقلاب مہدی ہے وہ انقلاب حسین کے ساتھ ہے. تو کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم انقلاب مہدی میں شامل ہوں جو کہ ہر ظالم کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ قومت ظالمین.